بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا اعلیٰ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا نام ہے سے فرمایا، اے عقاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا اور وسعت والا ہے؟ عرض کیا، ہاں میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصرہ میں ہوتا تو ان کا رہبر ہوتا، اگر تو نصارہ میں ہوتا تو ان کا رہبر ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل معطر ہیں اور فحشہ سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے عقاف، تم برا ہو، نکاح کر دے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ 3 صحابیوں نے اپنے آپ ارادہ کیا کہ وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بخاری حدیث۔ اب ناظرین گرامی، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں احادیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو پھر انسان کا نکاح کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ موت سے کسی ایک کی موت ہونے پر زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گنا بعض وسال بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا، اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی
دین اسلام چھوڑ دے، نعوذ باللہ، تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے عورت بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا۔ نمبر 5، لعان۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگ سار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کیا جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا لیں تو آپس میں ازواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 6، ایلا سے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق ازواجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 7، نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ مذہب اسلام میں نکاح ٹوٹنے اور ختم ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے، یا اسلامی ملکوں میں قاضی اور غیر اسلامی ملکوں میں شرعی پنچایت شوہر کے نامرد یا لاپتہ وغیرہ ہونے کی صورت میں شریعت کے مقرر اصول کے تحت نکاح فاسخ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے اور تمام امت مسلمہ کو دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین